قولا فرمایا، قولا کہا اس ایک مذکر نے. ہم نے پڑھا تھا قول کا مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربک میں بھی استعمال ہوتا ہے. قول کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا قول ہے، اور قولا ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس ایک مذکر نے کہا. قولا کہا، یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا ضمیر جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یا آدم، لفظ کے شروع میں یا آ جائے تو یہ ندا کی علامت ہوتی ہے، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا فعل مضارع کی علامت بھی ہوتی ہے، اور یا کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے. تو یا کے اوپر اگر مد آ جائے تو یہ ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو انہیں. ہم نے پڑھا تھا نبأ کا مطلب ہے خبر دینا، اور اگر لفظ کے آخر میں ہم، ہما، ہنہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے انہیں یا ان کو. بِأَسْمَائِهِمْ، باقی ہم نے 6 معنی پڑھے تھے، جس کا مطلب ہے کا، کی، کے، سے یا ساتھ یا بدلے میں. تو بِأَسْمَائِهِمْ یہاں پہ با کے معنی کی استعمال ہو رہے ہیں. اسمائہم اسم کی جمع ہے، اسم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کا اسم مبارک کیا ہے، جس کے معنی ہے نام کے، اور عربک میں بھی اسم کے معنی ہے نام کے. ہم آخر میں آ رہا ہے ان کے. ہم، ہما، ہنہ ہم نے پڑھا تھا، اگر یہ لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے ان کے. بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کی. فلما پھر جب، فا ہم نے پڑھا تھا اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو یا اس کا مطلب ہے پس، یا پھر اس کا مطلب ہے پھر، اور لما کے معنی ہے جب. فلما پھر جب، انبأہم اس نے خبر دی انہیں. انبأ پھر سے وہی لفظ آ گیا، اور ہم پھر آخر میں ہم آ گیا، ہم ابھی پڑھ آئے ہیں. بِأَسْمَائِهِمْ پھر وہی لفظ ہے ان کے ناموں کی. قولا کہا یا فرمایا، علم کیا نہیں. علم ہم نے پڑھا تھا کہ علم کا معنی جب آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الف یہاں پہ شروع میں کیا کے معنی میں آ رہا ہے، اور لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. علم، اکل میں نے کہا تھا. الف کا ہم نے الف کے اوپر ویسے کوئی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں کہتے، تجوید میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، لیکن یہاں ترجمہ کرتے وقت میں اس کو اکثر الف بول دیتی ہوں تاکہ آپ کو سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو. الف ہم نے پڑھا تھا اگر لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یا یہ فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے میں، اور یہاں پہ یہ فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے میں. اور کل قول سے ہی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اردو میں بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا قول ہے. اکل میں نے کہا تھا، لکم تم سے یا تمہارے لیے. جملے کے اعتبار سے تمہارے لیے فٹ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے یہاں پہ سے استعمال ہوگا. لام کا مطلب ہم نے پڑھا تھا شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا پھر یقیناً. اور کم کا مطلب ہوتا ہے کم، کما، کننا، تم، تمہارا، تمہارے، یا آپ کا، آپ کی، یا آپ کے. لکم تم سے، انی بے شک میں. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اگر آخر میں یا آ جائے تو اس کا مطلب ہے میں، یہ میں کی علامت. انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں. یہاں بھی دیکھیں سب سے شروع میں الف آ گیا. الف فعل مضارع کی علامت تانی میں سے ہے. تا کا مطلب ہے تو، الف کا مطلب ہے میں، نون کا مطلب ہے ہم، اور یا کا مطلب ہے وہ. اور یہاں پر آ گیا ہے الف جس کا مطلب ہے میں. اور اعلم علم سے ہے، جاننے سے. اعلم میں جانتا ہوں. غیبہ، غیب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں غائب ہو گیا، تو عربی میں بھی غائب کا مطلب وہی ہے. غیب السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آتی، سماوات، آتی، یہ آت ہم نے پڑھا تھا جس لفظ کے آخر میں آت کی آواز آئے، یہ مؤنث کی جمع مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے. سماواتی والارض، اور زمین میں. اور واو کا لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، جیسے لیل و نہار ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اور الارض زمین. ارض کا مطلب ارض بھی زمین میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں، اور ارض و سما بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَأَعْلَمُ واو اور اعلم میں جانتا ہوں، ما جو.
ماں کے ہم نے معنی پڑھا تھا کہ اکثر میں یہ جو یا نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ کیا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کے معنی ہیں جو۔ تبدون تم ظاہر کرتے ہو، بدأ کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، آخر میں اونا جمع کا یہ علامت آ گئی۔ ہم نے پڑھا تھا اونا اینا یا واو الف آ جائے تو یہ جمع کی علامت ہے، اور شروع میں تا فعل مضارع کی تانی میں سے آیا ہے جس کا مطلب ہے تم ظاہر کرتے ہو۔ وا اور ما جو، کن تم ہو تم، کانا یکونو سے ہے، کن تم کانا کا مطلب یکونو ہونا ہے، اور تم کا مطلب ہے تم۔ اردو میں تم ہم کہتے ہیں تم موسٹلی ایک واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں تم جمع کا صیغہ ہے۔ تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تکتمونا میں سب سے پہلے تا فعل مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے تم، اور آخر میں اونا جمع کا صیغہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اونا اینا اور واو الف اگر لفظ کے آخر میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جمع کی علامت ہے۔ کن تم تکتمون ہو تم چھپاتے۔